Assalamu alaikum dear listeners. So I am back with episode number 2 of our novel Ek Jugnu Teher Gaya. So let's start. It's very shameful, Mr. Salama Shagardezi. آپ مہمانوں کی جان و مال کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں. اس کے صاف اور کورے جواب پر بمشکل اپنا ضبط قائم رکھتے ہوئے وہ طنز سے بولی. تم یہاں مہمان نہیں ہو بی بی، یہ تمہارا گاؤں ہے. تمہاری اصل پہچان، تمہاری جڑیں یہی ہیں. شہروں کی فضا اور گوروں کے دیس میں رہ کر خود کو اس ماحول کے لیے اجنبی سمجھنے والوں کو میں مہمان نہیں سمجھتا. خود فراموش کہتا ہوں جو اپنی زمینوں کو دوسروں کے حوالے کر کے دوسروں کی زمینوں میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی پہچان بھول جاتے ہیں. آج پہلی بار سلامہ نے اس قدر مستقل جواب دیا تھا. اسے اس سے پہلے نہ تو نوبت آئی تھی نہ دونوں طرف سے ایسی کوئی کوشش کی گئی. مائنڈ یو مسٹر سلامہ شاہ، نہ تو میں نے اپنی سرزمی کو بھلایا ہے اور نہ ہی میں اپنے خود فراموش ہوں. میں نے غلط کیا آپ کو میزبان سمجھ کر. میں دل اپنے ناز اٹھوانے نہیں بلکہ یہاں کی مٹی میں اپنا سکون تلاش کرنے آئی ہوں. تیکھے لہجے میں کہتے کہتے وہ سنجیدہ ہو گئی تو سلامہ بنا کچھ کہے اسے ایک نظر دیکھ کر آگے بڑھ گیا. وہ بھی جھرجھری لے کر دوسری طرف آ کر بیٹھی تو سلامہ نے اپنی چادر اتار کر اس کی طرف بڑھا دی. وہ اس نوازش پر محض ایک متعجب سی نظر ڈال کر رہ گئی. لائٹ براؤن آنکھوں کی اجنبیت ہنوز تھی. سردیوں کے باعث سورج نکلنے کے باوجود گھن کی بدستور قائم تھی. زرد دھوپ ڈھلانوں پر پھیلی جا رہی تھی. گندم کی فصلیں لہرا رہی تھیں. واپسی میں ارد گرد پھیلی خوبصورت لینڈ اسکیپ دیکھ کر اس نے بڑی طراوت محسوس کی. کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے مرد اور بے فکر بچے. منظر مکمل تھا. یہ علاقہ کس کا ہے؟ لہجے میں اشتیاق اور دلچسپی تھی. یہ ساری زمینیں ہماری ہیں. سلامہ کے لہجے میں غرور اور احساس ملکیت جھلک رہا تھا. زمین تو اللہ کی ہوتی ہے، ملکیت بھی سب اس کی ہے. پھر انسان اپنے آپ کو کیسے مالک سمجھ لیتا ہے؟ اس کا مقصد بدلہ لینا ہرگز نہیں تھا مگر کہنے سے باز بھی نہ آئی. سلامہ کی فراخ پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئیں، بھویں سکڑ گئی تھیں. یقیناً اسے اس طنز کو سہنا آسان نہ لگا تھا. اس نے بی بی کہ اللہ نے زمین کو انسانوں کے لیے منحصر کیا ہے، اسے طاقت بخشی ہے کہ وہ اس زمین کو اپنے لیے استعمال کر سکے. ترش لہجے میں کھرت جواب موصول ہوا تھا. مہذیب کو اسے زج کرنے میں مزہ آ رہا تھا. جب بھی بولی، پھر بھی تمام تر طاقت کے باوجود ایک وقت وہ آتا ہے جب بھی یہ زمین انسان کو اپنی ممتا بھری آغوش میں لے لیتی ہے اور مٹی کو مٹی بنا کر اسی حقیقی مقام تک پہنچا دیتی ہے. ویسے کتنی عجیب بات ہے نا سلامہ شاہ کہ انسان چاہے کئی 100 مربع زمینوں کا مالک ہو یا تلاش ملتی سب کو 2 گز زمین ہے. متسانت اور سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے اپنے گرد لپٹی سلامہ شاہ کی گرم چادر میں ہاتھ چھپا لیے. سلامہ نے محض ہونٹ بیچ کر اسے سنا اور خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا. گردیزی منزل پہنچتے ہی اس نے چادر شانوں سے ڈھلکا کر سیٹ پر ہی چھوڑ دی اور کیمرہ اٹھا کر باہر نکل آئی. 8 بجنے والے تھے. سردی میں کچھ کمی ہو گئی تھی. دھوپ پھیل رہی تھی. شکریہ اس چادر کا. آپ کی ہی جلدی کی وجہ سے کارڈیگن لے جانا بھول گئی تھی، بٹ تھینکس اینی وے. اردو میں کیا ہوا شکریہ بھی قبول کیا جا سکتا ہے. ضروری نہیں کہ یہاں کے لوگوں کو اپنی انگریزی کا احساس دلایا جائے. وہ دروازہ لاک کر کے اس کے قریب آتے ہوئے بولا. وہ جھلس کر کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ نظر اپنی سونی کلائی پر پڑی تو چونک گئی. ہائے میرا بریسلیٹ کہیں گر گیا. وہ بے اختیار دکھ سے بول پڑی. کہاں؟ سلامہ شاہ کے آگے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے. قدرے بیزار سے لہجے میں پوچھا. پتہ ہوتا تو کیا میں وہاں چھوڑ آتی اسے؟ وہ اور جھنجھلا گئی. یقیناً وہی ٹیلے پہ اس کتے کی وجہ سے، بھیڑیے کی وجہ سے گر گیا ہوگا. ہائے آپ ہی نے کتنی محبت سے بنوا کر دیا تھا مجھے. اس کا افسوس کم نہیں ہو رہا تھا. سلامہ شاہ نے اکتائے ہوئے انداز میں اسے دیکھا اور لینڈ کروزر کا دروازہ کھول دیا. اندر دیکھ لو، شاید سیٹ پر گر گیا ہو. نہیں ہے، کہیں وہ بھیڑیا نہ لے گیا ہو. اس نے چیک کرنے کے بعد مایوسی سے اطلاع دیتے ہوئے سادگی سے خدشے کا اظہار کیا تو سلامہ شاہ نے خشونت سے اس کی جانب نظر ڈالی. وہ جانور ہے بی بی، عقل مند اور سیانہ. کوئی عورت نہیں کہ زیوروں پر جاں وار دے. وہ صاف اس پر طنز تھا. وہ
मलो नज़रों से उसे देखने लगी। बात जेवर की नहीं, उस प्यार की है जिससे आप ही ने मुझे वो गिफ्ट किया था वो। मगर आप ये बात नहीं समझ सकते। आपने कभी प्यार से किसी को कुछ दिया हो तब ना जाने कहाँ से उसकी आंखों में नमी उतर आई थी, जिसे छुपाने के लिए वो तेज़ कदमों से चलती सुर्ख बजरी के रोश क्रॉस कर गई। चंद सानी के लिए सलामा शाह अपनी जगह रुका और फिर आगे बढ़ गया। तौबा है आबी, आप तो यहाँ आकर मुझे भूल ही गए हैं। लगता है आपसे मिलने के लिए मुझे भी बाहर खड़े मज़ाराओं की तरह लाइन पर होना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। जिस दिन से वो सलामा के साथ बाहर गई थी उसके बाद से घर में ही बंद थी। 2 दिन के लिए आबी भी फार्म हाउस चले गए थे अगर जान के साथ, लिहाजा आज 2 दिन बाद उनसे मुलाकात हो रही थी। उसे जूँ ही मालूम हुआ कि आबी आ गए हैं, वो बिला तकल्लुफ़ बिना सोचे समझे मर्दान खाने की तरफ चली आई थी। उन्हें देखते ही वो भारी पर्दा हटा कर वो अंदर दाखिल होते हुए कह रही थी। मज़हर साहब उसकी बात पर मुस्कुरा दिया और उससे साथ बिठा लिया। दोपहर का वक्त था इसलिए मर्दान खाने में कोई और नहीं था, वरना अमूमन बैठक लोगों से भरी होती थी। आगा जी गालबन फ्रेश होने के लिए गए हुए थे। अरे नहीं भाई, ऐसी बात नहीं, बस बाबा के पसंदीदा फार्म हाउस की तरफ चला गया था, वहाँ बाबा के कुछ दोस्त मिल गए, ज़बरदस्ती 2 दिन ठहरा लिया। मैं तो जल्द अज जल्द वापस आना चाह रहा था मगर इनकी मोहब्बत के आगे कुछ बस ना चला। वो उसके सामने सफाइयाँ पेश कर रहे थे। बस रहने दीजिए, मालूम है मुझे सब कुछ। अब परसों से आयशा भाभी की कज़न की शादी की वजह से सब लोग किसी दूसरे गांव जा रहे हैं। आप मुझे वहां भी ज़बरदस्ती भेज देंगे और ख़ुद अमान अंकल के साथ शिकार पर चले जाएंगे, बता दिया है नूर पप्पो ने मुझे। वो हुनूस मुँह फुलाए हुए थी। मज़हर साहब के बचपने पर शफ़क़त से मुस्कुरा दिए और उससे समझा बुझा कर परसों जाने के लिए राज़ी करने लगी, क्योंकि आयशा ने बहुत मान से इजाज़त मांगी थी उनसे और उन्होंने मना भी नहीं किया था, मगर अंदाज़ा था कि वो उनके बगैर जाने के लिए राज़ी नहीं होगी। यहाँ भी उसकी चौकीदारी कायम थी। सनग्लासेस और दवाओं का वो पूरा ख्याल रखती थी। ऊपर अगर ज़रा सी भी कोताही हो जाए तो वो गुस्से में आ जाती थी। ताहम उनकी बात उसने थोड़े बहुत रकुद के बाद मान ली थी। इससे पहले कि वो वापस जनान खाने की तरफ लौट जाती तो सलामा शाह वहाँ चला आया। फ़ौरन से अंदर बैठा देख कर दरवाजे में खड़ा रह गया। बस कह दिया है अभी मैंने, ठीक 2 दिन बाद आप वहाँ होंगे, दैट्स ऑल। वो वार्निंग दे रही थी मगर उन्होंने कुछ कहना चाहा। नो आर्ग्यूमेंट। अब दिन ब दिन बहुत केयरलेस होते जा रहे हैं। कल हमें यहाँ आए पूरे 16 दिन हो गए हैं, बस वापसी की तैयारी करें। उसने हाथ उठाकर जिस तरह वो लोटोक अंदाज में कह रही थी, दरवाजे में खड़े सलामा शाह से बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। महज़ेब, तुम्हें बीजी बुला रही हैं। उसका खशूनत भरा लहजा गज़बनाक की तशरीह कर रहा था। वो चौंक कर मुड़ी। मकनाकी अंदाज में दुपट्टा सर पर जमाते हुए उसने सलामा को देखा था। जाओ बेटा, फूफो बुला रही हैं। आबी ने शफ़क़त से उसे पुकारा तो वो चुपचाप उठ गई। अलबत्ता आबी के सामने सलामा की इस बदलिहाजी पर उसे बहुत बड़ा गुस्सा आया था, जबकि उन्होंने गालबन कुछ महसूस नहीं किया था। आइंदा मर्दान खाने की तरफ आने की ज़रूरत मत करना, मैं दोबारा रियायत देने का आदी नहीं। करीब से गुजर कर दरवाजे के जानिब बढ़ने से पहले ही सलामा ने रास्ते में आकर इंतहाई गज़बाना की और अकड़े लहजे में बामुश्किल आवाज़ धीमी करके कहा था। उसने झटके से सर उठाकर उसकी तरफ देखा। मुझे रियायत चाहिए भी नहीं, अंडरस्टैंड। आंखों में आंखें डालकर वो जिस निडर अंदाज में कह रही थी, सलामा का रुआ रुआ झुलस गया था। दूसरे दिन वो सब के साथ तैयारियों में मसरूफ़ हो गई। सबको अपना अपना सामान पैक करना था। गो के हफ्ते भर का इरादा था, मगर शादी के घर की वजह से ख़ास तैयारी की जा रही थी। उसने मिलकर आयशा और फ़ातिमा का सामान बंधवा दिया तो ख़याल आया कि ज़रीना भाभी से भी अज़रा मुरव्वतन सही पूछ ले। हाज़न वो लंबी राहदारी क्रॉस करके ज़रीना और उसामा शाह के पोर्शन की तरफ चली आई। अभी ज़रा फासले पर ही थी कि अंदर से आती दबी दबी लड़ाई की आवाज़ पर अपनी जगह छिटक गई। चली जाना तुम, मुझे नहीं है शौक़ खामख्वाह ख़ौर होने का। उसामा शाह की खरख्त और बेजारी से भरी आवाज़ महज़ेब को अपनी जगह साकित कर गई। क्यों, आप क्यों बैठ जाएंगे? इसलिए कि वो मेरे मामा का बेटा है, मगर रिश्ता तो आयशा का भी यही है उससे। मेरी खातिर ना सही किसी और की खातिर तो चलें।
وہ زرینہ جو کہ اکثر خاموش رہتی تھی یا پھر معمول میں باتیں کرنے کی عادت تھی، ان کا تنفر اور تضحیک بھری پاٹدار آواز کس سنگدلی سے تلخ حقائق کا پردہ چاک کر رہی تھی۔ مہذیب بری طرح چکرا گئی۔ بھلا بیوی اور شوہر کی لڑائی میں عائشہ کا کیا ذکر؟ بکواس نہ کرو بے حیا عورت! تمانچے کی آواز کے ساتھ ہی اسامہ کا گراہٹ سے مشابہ لہجہ سنائی دیا۔ ہاں ہاں، بے حیا تو میں ہی ہوں، جب ہی 2 سال سے جہنم کا عذاب جھیل کر بھی خاموش ہوں۔ ایسے ہی سچے تھے تمہارے جذبے تو اس سے بیاہ کیوں نہ کر سکے شاہ؟ زرینہ کی گلوکیر آواز میں بے بسی اور بے انتہا غصے کا تاثر تھا۔ کیونکہ میری قسمت میں تمہارا منحوس ساتھ لکھا تھا، مجھے بھلا دل کی خوشی کیسے ملتی؟ زندگی عذاب بنا کر رکھ دی ہے۔ نہیں جانا مجھے کہیں، خاص کر تمہارے ساتھ تو بالکل نہیں۔ دفع ہو جاؤ اب یہاں سے، شکل مت دکھانا مجھے، چلی جاؤ گی تو سکون ہی ملے گا مجھے۔ اسامہ شاہ بری طرح دھاڑے تھے۔ تبھی مہذیب کا دل اپنی جگہ کانپ رہا تھا، آنکھوں میں نمی اتر رہی تھی، جانے اسے ایک مظلوم انسان کی بے بسی کا دکھ تھا، کسی عورت کی تذلیل کا رنج تھا، یا شاید ایک بیاہتا جوڑے کی اس اذیتناک زندگی کا افسوس تھا۔ کچھ بھی تھا، وہ بے آواز رو رہی تھی۔ سکون پھر بھی نہیں ملے گا اسامہ شاہ، کیونکہ وہ بھی یہاں سے جائے گی، تمہاری نہیں ہے وہ کہ رک کر اپنی زیارت سے تمہاری ریاضت کو اونچے درجے عطا کر لے۔ ایک پھنکاری نکلی تھی زرینہ کے لبوں سے، اور پھر اس کی سسکیاں اور گھٹی گھٹی چیخیں تھیں۔ اسامہ شاہ یقیناً غصے میں پاگل ہو گیا تھا۔ اندر کی صورتحال کا احساس ہوتے ہی وہ رونا دھونا بھول کر تیزی سے کمرے کی طرف پڑی تھی، مگر ایک دم کسی نے اس کے کندھے سے تھام لیا۔ وہ برک کئی سی تیزی سے پیچھے مڑی۔ فاطمہ بھابی بھیگی آنکھوں اور اذیت بھرے تاثرات سمیت کھڑی تھیں۔ ان کی نظر میں جانے کیا تھا کہ وہ اس کے شانے سے لگ کر سسک اٹھی۔ یہ سب کیا ہے بھابی؟ اسامہ بھائی! زرینہ بھابی پر ہاتھ! اف میرے خدا، اس قدر تذلیل! کیا یہاں ہیومن رائٹ سمجھنے والا کوئی نہیں؟ وہ جوش اور غصے میں جانے کیا کیا کہہ رہی تھی۔ فاطمہ بھی اس کے سینے سے لگائے رو پڑی اور آہستگی سے اسے لیے اسامہ شاہ کے پورشن سے باہر نکل آئیں۔ اسے پانی لا کر پلایا اور بمشکل سمجھا بجھا کر خاموش کرایا، مگر اس کی آنکھوں میں تحریر سوال خاموش نہ رہ سکے تو انہیں اسے سب کچھ بتانا پڑا۔ مائی گاڈ، یہ تو ظلم ہے! ساری روایت سن کر وہ جیسے بے قرار ہو گئی تھی۔ زمینداروں کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں مہذیب، ان کا ظلم کیا اور رحم کیا، سب کچھ اس زمین سے بندھا ہوا ہے۔ زمینیں، جائیدادیں اور رسمیں، بس یہی ہے ہماری زندگی۔ فاطمہ حد درجہ رنجیدہ اور ملول تھی۔ مگر اسامہ بھائی بھی تو خاندان کی لڑکی ہی چاہیے تھی، عائشہ بھابی سے بھی تو ہو سکتی تھی ان کی شادی۔ وہ دکھ اور حیرت کی ملی جلی کیفیت میں پوچھ رہی تھی۔ فاطمہ رنجیدگی سے مسکراتی، ایسا نہیں ہو سکتا تھا مہذیب، ہم تینوں بہنوں کا کوئی بھائی نہیں، ساری زمینیں ہماری تھیں اور ہم تینوں کو ہی اس گھر میں آنا تھا۔ زرینہ چھوٹی ہے عائشہ سے، اس لیے اسے اسامہ شاہ سے منسوب کر دیا گیا، جبکہ اسامہ اور عائشہ دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ اسامہ نے بہت چاہا کہ اس کی بات مان لی جائے، مگر آغا جی کا فیصلہ اٹل تھا اور وہی ہوا جو انہوں نے طے کیا۔ بابا بھی اپنے بھائی کے ساتھ تھے، پھر بھلا کیا ہو سکتا تھا؟ فاطمہ نے حقیقت اس کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ وہ تو جیسے دکھ سے رو پڑی۔ سچ تو یہ ہے کہ مہذیب کے چاہے زرینہ لنگڑی ہوتی یا اندھی، اسے اسامہ سے بیاہ کر اس گھر میں ہی آنا تھا۔ اور مہران بھائی، کیا انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا؟ اسے معلوم ہی کب تھا، اب وہ عائشہ کے ساتھ خوش ہے، مگر عائشہ زرینہ اور اسامہ کو دیکھ دیکھ کر گڑتی ہے۔ سچ ہے زمین نے دونوں بہنوں کی زندگی آگ کر دی ہے۔ اوہ! وہ تعصب سے گہری سانس کھینچ کر بولی۔ یہ کیسا ظلم ہے فاطمہ بھابی! انسان زمین سے بھی کم قیمت اور کم حیثیت ہے۔ ایک بے جان چیز کے لیے کسی کی جان کو صدقہ کر دینا کتنا آسان ہے یہاں۔ یہ سب تو ازل سے ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ ہم زمیندار لوگوں کے گھروں میں لڑکیاں شاید دکھ اٹھانے کے لیے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ تم خوش نصیب ہو کہ یہاں نہیں رہتی۔ آغا جی رشتے میں تو ہمارے سگے چاچا ہیں، مگر انہیں صرف ہم سے وابستہ جائیداد عزیز ہے۔ فاطمہ تھکے تھکے لہجے میں دکھ بیان کر رہی تھی۔ کیا زارون اور مہران بھائی کو بھی؟ اس نے آنسو صاف کرتے استفسار کیا۔ مردوں کے دلوں کا کیا پتہ مہذیب، یہ تو اتھاہ گہرائیوں والے کنویں ہیں، ان کے تہہ میں کیا ہے کون جانے۔ زمینوں کے لیے تو یہاں کے
مرد قتل کرنے سے بھی زرعی نہیں کرتے، جھوٹے مقدمے، جھگڑے اور سازش تو ان کا وتیرہ ہے۔ فاطمہ کی باتوں نے اس کا دل بری طرح کبیتہ کر دیا تھا۔ گاؤں کی پرسکون زندگی کا جو تاثر ہمیشہ سے اس کے ذہن کا حصہ رہا تھا، جیسے شیشے پر جمی گرد کی طرح صاف ہو چکا تھا۔ طبیعت یکدم مغدر ہو گئی تھی۔ اس کے دل چاہا یہاں سے دور بھاگ جائے۔ اے میرے مالک، سکون کہاں ہے بھلا؟ نہ شہر میں نہ گاؤں میں۔ وہ سوچ رہی تھی، تمہارے آبی کی ساری زمینیں اب تمہاری ہیں مہذیب، اور سلامہ شاہ کنوارا ہے۔ آغا جی چاہتے ہیں کہ تمہیں۔ فاطمہ جذبات اور جوش میں بلا ارادہ کہہ گئی، مگر ان کی بات ادھوری رہ گئی۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کی نس نس میں تو جیسے چنگاریاں بھر گئی تھیں اس بات پر۔ فاطمہ کی بات کاٹ کر وہ تنتناہ کر اٹھ کھڑی ہو گئی۔ میں سارا خاندان ہلا کر رکھ دوں گی۔ نہیں نہیں، خدا را ایسا مت کرنا مہذیب۔ فاطمہ نے بری طرح گھبرا کر اسے باہر جانے سے روکا، ورنہ تو وہ لبکی تھی آبی کے پاس جانے کے لیے۔ فاطمہ نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے۔ ایسا غضب مت کرنا مہذیب، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ زارون کو پتہ چلا تو میرا ماंس ادھیڑ کر رکھ دیں گے۔ فاطمہ کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ جذبات میں آ کر اسے اس سازش کا بتا تو دیا، مگر اس کی شدت پسندی دیکھ کر وہ بری طرح خوفزدہ ہو گئی تھیں۔ وہ اپنا غصہ بھول کر فاطمہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کم آن فاطمہ بھابی، میں کسی سے آپ کا نام نہیں لوں گی، پلیز آپ پریشان مت ہو۔ ان کا ہاتھ جوڑنا اور پھر بری طرح بکھر کر رو دینا اس کے اوسان ختم کر گیا، اور اسے ان سے وعدہ کرنا ہی پڑا کہ وہ ساری گفتگو کے متعلق کسی سے کچھ نہیں کہے گی، مگر اندر ہی اندر حقیقتاً اس کا دل بری طرح اچاٹ ہو گیا تھا۔ اسے یہاں گھٹن کا ایسا شدید احساس ہو رہا تھا کہ سانس لینا مشکل لگ رہا تھا، مگر اسے اپنا وعدہ نبھانے کے لیے کل ان سب کے ساتھ جانا تھا اور اپنے رویے کو نارمل رکھنا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ نور پھپھو ایسی نہیں تھی، ورنہ وہ تو بالکل ہی بدل ہو جاتی۔ فاطمہ نے ان کی طرف سے اس کا دل صاف کر دیا تھا۔ دوسرے دن وہ سب صبح سویرے ہی نکلے تھے۔ رات بھر پر گندہ سوچوں اور تفکرات کے باعث وہ ٹھیک سے سو نہیں سکی تھی، لہٰذا سبھی صبح طبیعت میں کسل مندی اور سستی تھی۔ جس وقت وہ نکلے، اس نے دیکھا زرینہ بھابی کی سوجھی ہوئی آنکھوں میں رت جگی اور گریہ کی داستانیں رقم تھیں، جبکہ بظاہر اپنی دونوں بیٹیوں میں مصروف عائشہ بھی اس وقت سخت بیزار اور رنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ مہران شاہ اور زارون شاہ ساتھ جا رہے تھے، جبکہ اسامہ شاہ اور سلامہ شاہ آقا جی آبی کے ساتھ شکار کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ اسامہ اسے نظر نہیں آئے، ورنہ ضرور دیکھتی کہ اپنی کم نصیبی یا نارسائی کا بدلہ ایک بے گناہ اور کمزور عورت سے لینے والے سفاک انسان کی آنکھوں میں کتنی وحشت اور کتنی سنگ دلی ہے۔ آبی سے وہ قصداً نہیں ملی، حالانکہ جب وہ جا رہے تھے وہ جاگ چکی تھی، مگر وہ ان کے سامنے اپنے جذبات کے اظہار پر قابو نہیں رکھ سکتی تھی، اس لیے ان کے سامنے آنے سے گریز کیا۔ عائشہ بھابی کا گاؤں نزدیک ہی تھا، اس لیے صبح کے چلے وہ دوپہر ہونے سے پہلے پہنچ گئے تھے۔ وہ سب عائشہ بھابی کے گھر ہی اترے تھے۔ ان کے بابا یعنی امان شاہ کے بھائی زمان شاہ گردیزی کو اس گاؤں کی زمین سے خصوصی عصیت تھی، اس لیے وہ یہیں آ کر بس گئے تھے۔ البتہ دونوں بھائیوں میں محبت ویسی ہی تھی، یا شاید یہ محبت کل دکھاؤ اور ان کی مجبوری کا سودا تھی۔ عائشہ اور فاطمہ تو یہاں آ کر یکدم خوش مزاج سی ہو گئی تھیں۔ ایک تو میں کے آنے کی خوشی، دوسرے شادی کی بھی رونق تھی، جبکہ زرینہ بھابی ویسی ہی سہمی، چپ، خاموش اور ملول تھی۔ وہ ان کے پاس ہی بیٹھی رہی۔ شام میں سب دلہا کے گھر چلے گئے، وہاں بھی بہت رونق تھی، البتہ یہاں پردے کا اہتمام قدرے سخت تھا۔ البتہ بے تکلف یا ماحول تھا، یا غالباً شادی کی خوشی میں رعایت ملی ہوئی تھی۔ عجیب و غریب رسمیں اور مقامی زبان میں گائے جانے والے گانوں نے محفل کا لطف دوبالا کر دیا تھا۔ وہ بھی زیادہ دیر اپنے خول میں نہ سمٹ سکی اور ساتھ لائے کیمرے سے تصویریں بنانے لگی، جس پر کئی عورتیں نے اپنے چہرے گھونگھٹ میں چھپا لیے تو اسے کیمرہ اٹھا کر رکھنا پڑا۔ تقریباً سبھی اس کے بارے میں تجسس تھے۔ فاطمہ نے اس کا تعارف بحیثیت نند کرایا تو سب حیران رہ گئے۔ غالباً کئی لوگ اسے عائشہ اور فاطمہ کی دیورانی سمجھ رہے تھے۔ اس نے سنا تو دل ہی دل میں کھول کر رہ گئی۔ سلامہ شاہ کا نام بھی جیسے اسی طرح چبھا ہوا لگ رہا تھا۔
یہاں آنے سے پہلے وہ کتنی مسرور اور مگن تھی، رنج یا پریشانی نام کی کوئی چیز قریب نہ بھٹکی تھی، مگر فاطمہ کی زبانی ساری اصلیت سن کر جیسے اسے استماع کیے ہوئے ماحول سے کوفت ہونے لگی۔ کئی لڑکیاں اور عورتیں اس سے گفتگو تھیں، مگر در حقیقت ان سے باتیں کرتے وقت بھی اس کا ذہن بار بار بھٹک کر سامنے بیٹھی زرینہ بھابھی کی ویران آنکھوں کی اسے متوجہ کر رہا تھا۔ شادی کی تقریبات ختم ہو چکی تھیں، اسے یہاں آئے 5 دن ہونے کو آئے تھے۔ اس کا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ وہ لوٹ جائے اور آبی کو لے کر اس تاریک جنگل سے نکل جائے جہاں دولت اور زمین کی ہوس انسانوں کو زندہ کاٹ دینے کے ظلم کی وجہ بن چکی تھی، مگر گاؤں کے سیدھے سادے لوگوں کی محبتیں ختم نہیں ہو رہی تھیں۔ روز ہی کوئی نہ کوئی اس کو اپنے گھر مدعو کر لیتا تھا۔ صبح اور دوپہر اور رات سب نے تقسیم کر دیے تھے۔ وہ اس بھاگ دوڑ سے تھکنے لگی، خصوصاً بڑی بڑی چادروں میں لپٹے لپٹے اس سے الجھن ہونے لگی تھی۔ چہرہ البتہ کھلا رہتا تھا، مگر پھر بھی وہ اس میں اضافی بوجھ سے ہلکان تھی، گو کہ اپنے گاؤں میں بھی آبی اسے بڑے دوپٹے اوڑھنے کا حکم نہ کر لائے تھے اور اس نے ایسا کیا بھی تھا، مگر چونکہ دل نہیں لگ رہا تھا اس لیے ہر پابندی گراں گزر رہی تھی۔ چھٹے روز اس کا دل صبح سے ہی گھبرا رہا تھا۔ عائشہ کی خالہ نے انہیں اپنے گھر اصرار سے بلایا تھا، مگر وہ کسی طرح جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ فاطمہ نے اس سے بہت کہا بھی کہ ساتھ چلے، پر وہ اور نہ ہاں میں نہ بدلی۔ فاطمہ اپنا دل محسوس کر رہ گئیں۔ اپنی جذباتیت پر غصہ بھی آیا کہ ناحق اس کا دل برا کیا انہوں نے۔ اچھا ہوتا کہ کچھ نہ پتہ چلتا اسے، وہ یہاں سے اچھی یادیں لے کر جاتی، مگر ان کی ذرا سی بے احتیاطی نے ایک خوش مزاج اور ہنس مکھ لڑکی کی ہنسی اور خوشی چھین لی تھی۔ ان سب کو تو جانا ہی تھا، سو وہ سب چلے گئے اور وہ جلے پیر کی بلی بنی ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک چکر لگاتی رہی۔ فاطمہ کی اماں جی بھی خالص دیہاتی خلوص اور سادگی کی پروردہ تھیں، وہ اسے پاس بٹھا کر باتیں کرتی رہتیں، خصوصاً سلامہ شاہ کی باتیں جو کبھی ان کے ساتھ رہتا تھا۔ یہاں کا ماحول چونکہ کافی سخت تھا، شاید اسی لیے وہ بھی اپنے باقی بھائیوں کی نسبت زیادہ قرت اور سخت گیر تھا۔ وہ بلا ارادہ ان کی باتیں سننے لگی۔ بظاہر ہر آسائش اور سکون ہونے کے باوجود اماں جی کس قدر بے سکون، پریشان اور متفکر تھیں۔ اولاد نرینہ نہ ہونے کا دکھ، اپنی کم مائگی کا دکھ اور زرینہ بھابھی کی اجاڑ پر ان کی زندگی کا دکھ۔ وہ گہری سانس بھر کر ان کے پاس سے اٹھ گئی اور یوں ہی سلامہ شاہ کے پرانے کمرے میں چلی آئی۔ اس کے کپڑے اور دیگر چیزیں یہاں موجود تھیں۔ اس کی حیرت اس وقت وہ چند ہو گئی جب ایک طرف ریک پر لگی کتابوں پر نظر پڑی۔ آئی اور ماسٹرز کی کتابیں تھیں۔ اوہ! بعض لوگ تعلیم حاصل کر کے بھی کتنے بے علم ہوتے ہیں۔ حیرت اور تعجب نے بیک وقت اسے ہونٹ سکڑنے پر مجبور کر دیا۔ کئی دن بعد کتابیں نظر میں تھیں، وہ پڑھے بغیر نہ رہ سکی اور پھر وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ ہوش تو اسی وقت آیا جب بھابھی وغیرہ واپسی کی اطلاع دینے آئی۔ سرعت سے کتاب جگہ پر رکھ کر پلٹ رہی تھی کہ سامنے رکھے البم پر نظر پڑ گئی۔ ملازمہ کو سر کے اشارے سے جواب دے کر رخصت کیا اور البم اٹھا لیا۔ یونیورسٹی کے زمانے کی تصاویر تھیں۔ اسے حیرت ہوئی، سلامہ شاہ کے گروپ میں صرف لڑکے تھے، جبکہ زمیندار لڑکے شہر جا کے کیسے کیسے کھل کھلاتے ہیں ان سے کون واقف نہیں۔ البم بند کر کے وہ مسکرا دی، اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سلامہ شاگردیزی کہ تم حسن لطیف اور حسن جمال سے قطعی ناواقف ہو۔ تم جیسی سنگلاخ زمیں جیسی فطرت والے انسان کے ساتھ بھلا صنف نازک رہ بھی کیسے سکتی ہے؟ اس نے جیسے حتمی نتیجے پر پہنچ کر اپنی رائے وضع کی تھی۔ زارون شاہ کا موڈ اس وقت کافی اچھا تھا۔ اس نے موقع دیکھ کر واپسی کی بات چھیڑ دی۔ مطالعے میں تو دل لگ گیا تھا، مگر اب اسے واپسی کی لگ گئی تھی، لہٰذا ان سب کو ماننا ہی پڑا۔ جس وقت وہ لوگ گردیزی منزل پہنچے، دوپہر ڈھل رہی تھی۔ وہ تو خیر اکثر ہی کوئی اس وقت گھر پر نہیں ملتا تھا، مگر آج تو نور جہاں بیگم بھی موجود نہیں تھیں۔ وہ تھکن سے چور خاموشی سے اپنے کمرے میں آئی۔ البتہ وہ تینوں بہنیں باہر ہی رک گئی تھیں اور جب کافی دیر
सुनाना यूं ही बोलता रहा तो वो बाहर निकल आई। दिल अनजाने खुशी से हौल रहा था। ज़ारून भाई ने गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ आई थी। क्या बात है भाभी, नूर फूफू कहाँ हैं? आबी भी वापस नहीं आए अभी तक। वो मुतफक्किर सी उनके पास अंदर चली आई थी। वो तीनों कुछ परेशान लग रहे थे। वो बस बेटी को कुछ काम था, करीब ही गई हैं, शाम तक लौट आएंगी। तुम आराम करो, मैं उनके आते ही तुम्हें बुला लूँगी। फातिमा भाभी ने बमुश्किल मुस्कुराते उनसे कहा। वो उनकी आंखों से तैरती परेशानी भाप गई। पर नूर फुप्पो हैं कहाँ? बताइए भाभी, मेरा दिल घबरा रहा है। वो अंदेशों की जद में थी। बुरी तरह घबरा कर फातिमा का हाथ थामा तो वो नजरें चुरा गई। क्या हुआ है? सब खैर तो है? उसने आयशा भाभी की तरफ देखकर बहुत तशवीश से पूछा। वहाँ भी एक चुप थी और इससे पहले कि वो चीखें भरती सलामा शाह बहुत तेज़ी से अंदर आया। चलो महज़ेब, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। उसके चेहरे के तासुरात बहुत गंभीर हो रहे थे। आंखें इंतहाई ज़ब्त की गवाह थीं। मगर कहाँ? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पहले ये बताओ आबी कहाँ हैं? वो दिल में धड़कते खदशे को महसूस कर गई थी। झटके से उठते हुए बहुत खूंखार लहजे में पूछा तो सलामा शाह के माथे पर शिकने पड़ गई। फजूल बातों का वक्त नहीं है, चलो। वो गुस्सेले लहजे में धाड़ कर बोला तो तीनों भाभियाँ घबरा कर उठ खड़ी हुईं। हरगिज़ नहीं, पहले बताओ हुआ क्या है? क्या किया है तुमने मेरे अबी के साथ? गुस्से और सदमे से उसकी आवाज़ फट गई थी। सलामा शाह की आंखें खून रंग हो गईं। उन्हें गोली लग गई है। हमारे दुश्मनों ने फायर किया था उन पर। वो हॉस्पिटल में है। तुम? नहीं। उसके बाद मुकम्मल होने से पहले ही महज़ेब वहशत से चीख पड़ी और फिर आगे बढ़कर सलामा शाह का गिरबान पकड़ लिया। तुम झूठ बोलते हो। तुमने मेरे आबी पर चलाई है गोली। यू जेट, तुमने ज़मीनों की लालच में मेरे आबी को मारा है। तुम लुटेरे हो, खूनी हो, कातिल हो। मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, यू लायर। वो तो जैसे जुनूनी हो गई थी। बुरी तरह नोचते घूसते जो मुंह में आया बोले जा रही थी। रुक जाओ महज़ेब, क्या कर रही हो? फातिमा और आयशा बरसीदगी सी तेज़ी से आगे बढ़ी थी, उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, जबकि सलामा शाह हुलब बीच उसकी वहशत और जुर्रत पर हैरान हो रहा था। आई विल किल यू सलामा शाह, आई विल किल यू। उसे झंझोड़ते झंझोड़ते जब वो थकने लगी तो सलामा शाह की आहिनी हाथों ने उसके हाथों से अपना गिरबान एक झटके से छुड़ाया। गुस्सा हद से सवा था मगर जब्त कर लिया गया था। चल कर गाड़ी में बैठो, नहीं तो मैं तुम्हें घसीट कर ले जाऊंगा। उसने उसकी तनफर से भरी खूंखार आंखों में झांकते हुए सलामा ने जिस आंख बरसाते लहजे में कहा वो एकदम ठिठक गई। जरीना भाभी अलबत्ता एक तरफ खड़ी तमाशा देख रही थी। आयशा और फातिमा सलामा की बाहर निकलते ही उसको रोता बिलखता वजूद बमुश्किल साथ ले बाहर आई और थोड़ी देर बाद सलामा शाह की लैंड क्रूज़र ख़तरनाक स्पीड पर कराची के जानिब रवा थी। पूरे रास्ते वो सख्ती और दुआएं करती रही सलामा की तरफ, तो नफ़रत से भी देखने को दिल नहीं चाह रहा था। जैसे ही हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट में गाड़ी रुकी, वो पीछे मुड़कर देखे बगैर अंदर की तरफ दौड़ लगा गई। मजहर साहब के दाएं कंधे में गोली लगी थी। वो जिस वक्त पहुंची ऑपरेशन हो चुका था, अलबत्ता खून बहुत बह जाने की वजह से उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक थी। उसे लगा जैसे वो लोगों की भीड़ में अकेली रह गई है। लारे बापी और नाजिम भाई रात की फ़्लाइट से अगले रोज़ पहुंच रहे थे। उसकी तो जैसे आंखें भी उनकी मुंतज़िर थीं। वक्त धीरे धीरे सिरक रहा था और ग्लूकोज के नन्हे नन्हे कतरे आबी के जिस्म में दाखिल हो जा रहे थे। आईसीयू के बाहर बैठी वो एकदम सबसे अनजान हो गई थी, हत्ता कि नूर फुप्पो से भी, जो उस वक्त सलामा शाह के बाजू और पैरों को ज़ख्मों के भूले बैठी थी। लारेब आपी और वो जिस तरह पलक पलक कर रो रही थी, नाजिम भाई परेशान हो उठे। उन्हें संभालना और दिलासा देना इतना आसान भी नहीं था। 3 दिन हो गए थे और अभी अब तक मुकम्मल तौर होश में नहीं आए थे। नूर जहां बेगम उन दोनों को बमुश्किल अपने साथ कराची वाले घर में ले आई थी, जबकि महज़ेब अपने घर जाने पर बज़द थी। बहरहाल लारेब ने उनकी बात मानकर उसे खामोशी का इशारा कर दिया था। आबी की तरफ से कुछ बेहतरी की उम्मीद होने लगी थी। उनमें से सलामा कौन है? शाम को वो सब घर पर मौजूद थे। ज़ारून भाई और मेहरान भाई भी दोबारा लौट आए थे। लारेब आपी के सवाल पर उसने कदरे अचंभे से उन्हें देखा था। आप ये क्यों पूछ रही हैं? सलामा की तरफ इशारा करते हुए उसने उल्टा सवाल ताक दिया। क्या मतलब क्यों पूछ रही हूँ? क्या अभी ने तुमसे पूछा नहीं है? ओह अच्छा हाँ, पिछले दिनों तुम आयशा भाभी के साथ कहीं शादी में गई हुई थी ना?
تو ابو نے مجھے فون کیا تھا۔ لاریب خود ہی سوال کر کے یاد آنے پر تفصیل بتانے لگی۔ اس کی آنکھوں میں کیوں آ کر ٹھہر گیا۔ کیونکہ نور پھپھو نے تمہیں پرپوز کیا ہے سلامہ کے لیے۔ کیا؟ اس کے ارد گرد جیسے وائل بھڑک اٹھے تھے یکدم۔ اچھا ہے سلامہ بھی، مجھے تو ان میں سے کسی کی شکل بھی یاد نہیں تھی۔ وہ دھیمے پرسوچ لہجے میں بولی، پلیز آپی میں ایسی کوئی بات قطعی نہیں سننا چاہتی، فی الحال آپ ہی کا سوچیں۔ وہ انتہائی بیزاری سے کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی تو لاریب ہاسپٹل جانے کے لیے ناظم بھائی کو بلانے چلی گئی۔ قدرت کا کرشمہ تھا یا مظہر صاحب کی زندگی ابھی باقی تھی کے باوجود انتہائی نازک حالات کے ٹھیک چھٹے دن انہیں مکمل ہوش آنے میں پر خطرے بعد باہر ہونے کی نوید ملی تو وہ دونوں ان کے پاس چلی آئیں۔ ابھی زیادہ بولنے کی ممانعت تھی مگر آپ ہی نے انہیں ساری تفصیل بتا دی۔ سو لسنرس، یہاں پہ ہمارا ایپیسوڈ نمبر 2 ہوتا ہے اینڈ۔ میں بہت جلد ملوں گا آپ کو ایپیسوڈ نمبر 3 کے ساتھ۔ So stay tuned for our next episode or hope you guys enjoy it, and if you enjoy it so don't forget to like and subscribe my channel. Allah Hafiz.